جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پشاور کی یونیورسٹیز کے حوالے سے. تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وائس چانسلرز کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ گورنر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ وائس چانسلرز کا تقرر کرتے ہیں. لیکن کے پی میں چونکہ صورتحال بدل گئی ہے, وہاں پہ ایک نئے قانون کے تحت سی ایم کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے. تو قاضی صاحب, جب چیف منسٹر کے پاس اختیار موجود ہے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر لگانے کا, تو پھر گورنر صاحب کی تو ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے طور پہ یہ جتنی بھی خالی سیٹیں پور کر سکتے ہیں. وہ چونکہ بیچ میں ارباب صاحب بھی بول پڑے, اس کو میں دوبارہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ اختیار یقیناً گورنر سے لے کے سی ایم کے پاس آ چکا ہوا ہے, لیکن ایز پر دا رولز ابھی تک جو ہے وہ گورنر نے ہی جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا ہے کسی بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کئی کچھ یونیورسٹی, جس طرح قادر مندوخیل صاحب نے فرمایا, مجھے تو نہیں پتا, میں کے پی گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی ایسی یونیورسٹیز ہیں تو کیا گورنر نے وہ ریکمینڈ کر دی ہوئی ہیں اور سی ایم صاحب نہیں کر رہے, تو پھر تو یقیناً سی ایم غلطی پر ہے. لیکن اگر ابھی تک گورنر کی طرف سے ریکمینڈیشن ہی نہیں آ رہی, تو پھر تو یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کیا جان پوچھ کر سسٹم کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کا جو کردار بنتا ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ ان کو مکمل طور پر پلے کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ارباب صاحب, لاہور میں ماشاءاللہ 3 روزہ بسنت میلہ رہا, بڑے کامیابی سے بسنت منائی گئی. لوگوں نے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد یہ بسنت منائی, اور ابھی یہ بچے جن کو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن ان کو دوبارہ سے جتنے پرانے لوگ تھے انہوں نے بسنت کا طریقہ کار بتایا, اور بسنت کو کامیابی سے یہاں منایا گیا. اس حوالے سے آپ مریم نواز صاحبہ کو, ان کی ٹیم کو اور لاہور کی ٹیم کو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ کیا واقعی ہی یہ جو بسنت منائی گئی ہے بڑی سیفلی منائی گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ذرا اپنے بھائی کے وہ ذرا کلیئر کر دوں کہ پشاور یونیورسٹی جو ہے, تو جتنی بھی یونیورسٹی ہے خیبر پختونخوا کی, اب ان کا اختیار گورنر صاحب کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی نامزدگی کرے وائس چانسلر کی. صرف سی ایم صاحب ان کو نامینیشن نام بھیجیں گے اور وہ اس کو صرف سائن کریں گے, بس ان کا یہ کام ہے. باقی یہ ہاں جی, جہاں تک بسنت کی بات ہے, تو کل جو بسنت جو 3 دن سے منایا جا رہا تھا, تو خیبر پختونخوا سے آپ یقین جانے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے تھے. نہ صرف خیبر پختونخوا سے بلکہ کراچی سے بھی لوگ آئے تھے, اور ملک کے تمام حصوں سے لوگ جو ہے وہ لاہور آئے تھے, کیونکہ وہاں پر ایک جشن کا سما تھا, لوگوں میں خوشیاں بانٹی گئی ہے. تو یہ مریم نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین ہی پیش کیا جائے گا. جبکہ جو دیگر ممالک ہیں, تمام ممالک کے وہ سفیر جو تھے, ان کے جو ایمبیسڈرز تھے, وہ بھی آئے تھے, وہ بھی اپنی وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے. تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں, تو انہیں تو اپوزیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں, ہم صبح اٹھتے ہیں تو بس ہمیں صرف ایک خبر ملتی ہے, فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گیا, ہمارے اتنے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے, ہمارے اتنے پولیس جوان شہید ہو گئے, اتنے شہری شہید ہو گئے. ہمیں صرف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہاں پر نہ انہوں نے کوئی پارک بنایا ہے, نہ ہمیں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر تو دیکھیں نا کہ ان لوگوں کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, خیبر پختونخوا کے ایک شہری کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, سیاست کو ایک طرف رکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بہت برا حال ہے. اور دیکھیں نا, یہی تو وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کیوں بار بار کہہ رہے کہ ہمیں مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ چاہیے, کیوں بار بار یہ کہہ رہے, یہی وجہ ہے. جی ٹھیک ہے ارباب صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. قائد صاحب, بسنت منائی گئی لاہور میں, آپ خود بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ہی تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ول تھی اس کے مطابق 3 دن کا جو جشن چلا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو کتنے نمبر دینے چاہیے اس میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ثقافتی جو سرگرمیاں ہیں اس کی بحالی ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ علی صاحب, 2 باتیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز امینڈمنٹ بل 2024 جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکا ہوا ہے. جب تک وہ انیکٹ نہیں ہو جاتا خیبر پختونخوا اسمبلی سے, تب تک آپ کے چانسلر کے اختیارات جو ہیں وہ گورنر آف کے پی کے پاس ہیں. تو ارباب صاحب کو چاہیے کہ ذرا اپنی نالج کو تھوڑا اپڈیٹ کر لیں, تاکہ یہ جب بات کریں تو ان کو پتا ہو. اب جیسے ہی وہ انیکٹ ہو جائے گا, اس کے بعد سی ایم کے پاس اختیار آ جائے گا, پھر آپ ملبہ ہمارے اوپر ڈال سکتے ہیں. لیکن انیکٹ کرنا بھی جو ہے وہ حکومت کے اپنے ذمہ ہی ہے, وہ خود کر سکتے ہیں. تو پھر انٹروڈیوس ہو چکا ہوا ہے, وہ کمیٹی سٹیج کے اوپر ہے, اور وہ انشاءاللہ اپنے ڈیو پروسیس سے گزر کر اسمبلی سے جب پاس ہو جائے گا, obviously ہم نے خود مطلب اگر سی ایم صاحب یہ اختیار
اپنے پاس لینا چاہ رہے ہیں تو پھر دشواری کس چیز کی؟ اور پھر بل پاس ہوا ہے جی، سی ایم صاحب کے پاس ہے، گورنر صاحب سے اختیارات چلے گئے ہیں. یہ ذرا آپ گوگل سرچ کر رہے، آپ اگر خیبر پختونخوا حکومت سے پتا کر لیں اختیار کیا ہے. ارباب صاحب ان کا کہنا ہے، قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی انیکٹ نہیں ہوا، ابھی یہ ہوا ہے جی. آپ ابھی گورنر صاحب کو ابھی کال پہ لے لیں، وہ آپ کو تمام تفصیلات بتا دیں گے. وہ بیچارے تو پشاور یونیورسٹی جا بھی نہیں سکتے ہیں، ان پر تو یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے، اور میں آپ کو کیا بیان کروں. اچھا قاضی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں انیکٹ ہو گئے، آپ کے پاس اپڈیٹڈ اطلاع ہے یہ کہ انیکٹ نہیں ہوا ابھی؟ یہ میں آپ کو اپڈیٹڈ اطلاع دے رہا ہوں، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ اپنی باری پہ بات کی جائے. یہ بڑا غیر مہذب طریقہ ہے. مطلب آپ مجھ سے اختلاف کریں، ہو سکتا ہے میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ 1000 بار کریں، لیکن آپ ابھی گورنر صاحب کو کال پہ لے لیں. ارباب صاحب پلیز ذرا ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں قاضی صاحب کو. جی قاضی صاحب پلیز. میں اب آتا ہوں بسنت کی طرف. جی ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ ڈسپائٹ کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، میں سپوکس پرسن ہوں، لیکن میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی ثقافت تھی جو تقریباً اپنی آپ کہہ لیں کہ آخری سانسیں لے چکی ہوئی تھی، لیکن چیف منسٹر مریم نواز نے اس کو دوبارہ صرف اس میں ایک نئی زندگی نہیں پھونکی، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول بھی کیا. اور بظاہر جو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی میجر انسیڈنسز بھی رپورٹ نہیں ہوئے. یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گا جو وابڈا کے لوگ ہیں، لیسکو کے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بجلی کے معاملات کو کنٹرول کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل یہ 3 دن کا ایک بڑا اچھا ایونٹ تھا، اور میں یہ چاہوں گا ایز اے پاکستانی، ایز اے سٹیزن آف پنجاب کہ اس کو پورے صوبے میں اگلے سال پھیلایا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ایک تناؤ ہے، ایک فرسٹریشن ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بیلٹ میں بھی جو ان کا جو انہوں نے اپنی ایکسپریشن کی تھی وہ بھی مٹیریلائز نہیں ہو سکی. تو میرے خیال سے ایسے ایونٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ جو ان کے اندر کی فرسٹریشن ہے وہ وینٹ آؤٹ ہو سکے. صحیح. اچھا ارباب صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایکس پہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھیک مانگنا منظم کاروبار بن چکا ہے اور باقاعدہ پروفیشن بن چکا ہے پاکستان میں. تو کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو بھیک مانگنے کا کام ہے اس کو بھی باقاعدہ پروفیشن کا درجہ حاصل ہو گیا ہے جیسے وزیر موصوف کہہ رہے ہیں؟ تو کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ حکومت روزگار مہیا نہیں کر رہی، یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں نا آپ جی، ابھی پاکستان کی جتنی آبادی ہے تو آپ تمام 26 کروڑ کا آبادی ہوگی تو آپ تمام لوگوں کو تو روزگار نہیں دے سکتے ہیں نا، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. اور جہاں تک یہ جو بھیک مانگنے کا وہ ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان سے ہر سال حج پر ایک ٹیم جاتی ہے بیکاریوں کی، وہاں پر وہ جو ہے وہ بھیک مانگ کر پھر واپس آتے ہیں. تو یہ اپنے شوق سے وہ کرتے ہیں، وہ یعنی ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ ذرا بھیک مانگے یا ان کو حکومت کی جانب سے وہ ہے. یہ تو لوگ اپنے شوق سے کرتے ہیں. تو ابھی کوئی چرچ بیچے گا، کوئی پاؤڈر بیچے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی زمینیں کسی سے ہتھیائے گا، تو اس کا تو حکومت کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، نہ حکومت کا ان کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ تو ہندوستان میں اس سے زیادہ بیکاری ہے، وہاں پر تو اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئے. تمام میں امریکہ میں تھا یہ 2-3 مہینے پہلے، وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگ بھیک مانگ رہے تھے، سڑکوں پہ سوئے تھے. تو دیکھیں یہ ہر ممالک میں ہوتا ہے. ہمیں جو اس وقت سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ دہشت گردی. ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قاضی صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ارباب صاحب کی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے علاقے میں بھی امام بارگاہ کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا، بہت درجنوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے، شہید ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت، بلکہ یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک ضمنی سوال ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ KP ایک پروونشل حکومت جو ہے وہ کلی طور پر سیکیورٹی ایجنسیز اور وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا؟ علوی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر کام کرنے کا ایک ڈگنیفائیڈ انداز ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں بھوک ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نکل کر لوگوں کو لوٹ مار کرنا شروع کر دیں. لائٹ وائز اگر آپ کے گھر میں اس ٹائم دہشت گردی ہے تو وہ صرف ارباب صاحب نہیں، وہ تو میں، آپ، ہم سب بطور پاکستانی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ناسور ہماری سوسائٹی سے ختم ہو. لیکن اگر آپ کی میں سوال پہ جاؤں کہ KP گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ایجنسیز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، تو کیا وجہ ہے علوی صاحب کہ یہ
جو دہشت گردی ہے یہ جب ہماری وفاق میں بھی حکومت تھی, جب نیچے 3 صوبوں میں بھی ہماری حکومت تھی, تو تب وہ اپنے لوئسٹ اسٹیپ پہ تھی. جیسے ہی ہم حکومت سے نکلتے گئے تو وہ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا, اور وہ دہشت گردی اب اسی صوبے میں اور ساتھ بلوچستان کے صوبے میں بہت بھرپور طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں پہ تو کے پی کے میں تو چلیں ہم آپ کی نیریٹو کو لے لیتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تعاون نہیں کر رہی, تو بلوچستان تو ان کا اپنی انسٹالڈ گورنمنٹ ہے, تو کیا وہاں پہ بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلیم گیم سے ہمیں نکلنا پڑے گا, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا من حیث القوم کہ اس ٹائم پہ دہشت گردی کا ایک اپنا نظریہ ہے, ایک اپنا اس کا اپنا ایک زاویہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جو کے پی گورنمنٹ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا جو اصولی موقف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں, ضرور کریں. ہم نے تو اپنے بیانیے میں بھی یہی کہا جب ہم نے وہ کے پی کے اسمبلی میں جو جرگہ بلوایا, لیکن وہاں پہ ہمارا جو مین کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ یار آپ لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں, ڈسپلیس کر کے آپ ان کو نیچے لے آتے ہیں, پھر آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کرتے. آپ بیسیکلی جو کے پی کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو چکا ہوا ہے اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. ان کے ساتھ پچھلے دور میں جو وعدے اور ان کو رولنے کے لیے کھلے آسمانوں کے نیچے چھوڑ دیا گیا, جب وہ واپس گئے تو ان کے گھر میں سمار ہوئے پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو کر رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر 100 ارب روپیہ لگے گا. ابھی تک آپ نے ایک ڈیلا کے پی گورنمنٹ کو نہیں دیا, بلکہ اس کو تو چھوڑیں, فیڈرل گورنمنٹ تو دے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیسے دیے لیکن پروونشل گورنمنٹ ان کو استعمال نہیں کر رہی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ارباب صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو دہشت گردی بارڈروں تک تھی, وہاں سے نکلتی اب شہروں تک, کے پی سے نکل کے اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا کوئی اقدامات ایسے اس وقت ضروری ہیں کہ ہم کے پی اور دیگر علاقوں کی دہشت گردی سے نجات حاصل کر سکیں؟ دیکھیں یہ 40-45 ہزار جو طالبان دہشت گرد تھے اس کو پاکستان میں کون لایا تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی یہاں پہ, اور خیبر پختونخوا میں اس وقت پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے, باقاعدہ پرویز خٹک صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم یہاں پر طالبان کے لیے دفاتر کھولتے ہیں, یہ ان کے بیانات تھے. تو یہ تو ان کو لائے تھے وہ لوگ, پھر کئی ملک کے دیگر حصوں میں پھیل گئے. پھر جب ہم نے کہا کہ ہم افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں, اس میں بھی خیبر پختونخوا حکومت روڑے اٹکا رہی ہے. ہم نے ملک بھر سے وہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین تھے ان کو ہم نے اپنا ملک واپس بھیج دیا, لیکن خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور میں یہ لوگ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے وطن واپس چلے جائے, وہاں سے ویزا لے کر آ جائے. ہم نے تو ان کو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے نا, قانونی طریقے سے یہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. لیکن جو غیر قانونی یہاں پہ ہے ان کا نہ کوئی ڈیٹا ہے, نہ ان کے فنگر پرنٹ ہے. تو یہاں پر جو دہشت گردی کی واقعات ہو جاتی ہے یا کوئی بڑا حادثہ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ان کے ثبوت نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ان کے بیانات تو وزیر اعلیٰ ہو, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تو یا موجودہ ہو یا ان کے وزراء ہو, ان کے بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وہ ہر وقت ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاک فوج کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. چلیں قائد صاحب سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. قائد صاحب آپ نے سنا کہ کچھ الزامات تو آپ پہ لگتے ہیں کہ دوبارہ آپ نے طالبان کو اپنے صوبے میں جو ہے واپس آباد کیا. ایک منٹ میں ذرا تیرا کی بات بھی کر لوں کہ تیرا آپریشن ہم نے وہاں کے عوام کو نہیں کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. وہ تو صوبائی حکومت نے ڈی سی نے ایک لیٹر لکھا تھا, ان کے کہنے پر ان لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. ہم نے وہاں پہ کسی کو کوئی اعلان نہیں کیا ہے, نہ پاک فوج نے کوئی اعلانات کیے ہیں, جبکہ انہوں نے تو ان کے لیے 4 ارب روپے بھی وہ سرکاری خزانے سے نکالے. چلیں پوچھتے ہیں نا قائد صاحب سے. قائد صاحب پلیز بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک تو دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ ریاست کو چیلنج, تو سی ایم کے پی کے آئین پاکستان کے مطابق خود ریاست ہے, تو ریاست کو چیلنج نہیں کرتی, اس لیے پہلے تو اپنے کانسیپٹ درست کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ علوی صاحب جو فقہ جعفریہ میں ترلائی والی جو مسجد میں ایک ایسا حادثہ ہوا اور ایک ایسی دہشت گردی کی وہ کی گئی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن میں یہاں پہ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود فرمایا نا ارباب صاحب نے کہ جی وہ جائیں واپس اور ویزا لے کر آئیں, تو جناب مان آپ کی انفارمیشن
मिशन के लिए वो वीजा ही लेकर आया था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर नहीं, वो तो पाकिस्तानी शहरी था, वो तो अफगानी नहीं था। इनको मेरे ख्याल में पता भी नहीं है। जो पकड़ा गया उसका तो वो पाकिस्तानी शहरी था, अफगानी शहरी नहीं था वो। जी अरबाब साहब प्लीज सुनने दे काजी साहब को। जी मैं उनकी करेक्शन करना चाहता हूँ, उनको पता नहीं है ना। वो आपने खुद कहा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जी वो अफगानी शहरी था। नहीं अफगानी नहीं है, उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में ये बंदा गया था और आया है कई दफा। पुलिस वहां पे उन्होंने कहा है के ऊपर, वहां तो बैठी हुई है आपकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज बैठी हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि आप पहले तो अपने मौकफ को दुरुस्त कर लें। देखिए अगर हमसे एक ये वाक्य हुआ है तो हमने 99 वाक्य रोके भी है। सुनने देते। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमारी मुखालफत में अपनी हुकूमत की जो है वो चादर खींचनी शुरू कर दें। आप हमारी मुखालफत तक रहें, अपने आप को एक्सपोज मत करें। ये आपकी कमजोरी थी। इस्लामाबाद आपकी कंट्रोल में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसको, तो हमने इस्लामाबाद को बचाया भी है ना। वो बॉर्डर क्रॉस करके आया, आपके मुल्क में आया। नहीं कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, पता नहीं, इनको पता। मेरा यही सवाल पैदा होता है कि बात मुकम्मल करने दे, फिर आते हैं आपकी तरफ। तो वो झूठ बोल रहे हैं ना, तो उनके झूठ को उनकी कौन नहीं सुनेगी ना। और आप अभी भी कह रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट का कसूर है, तो फिर तो मैं कहता हूं आफरीन है आप पे भी और आपकी सोच पे भी। सही जी अरबाब साहब। देखिए जी, एक तो ये कि जो बंदा जो जिसने वो खुदकुश था तो वो पाकिस्तानी शहरी था, वो तो यही के रहने वाला था। वो जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा था तो उन्होंने ये कहा कि ये बंदा अफगानिस्तान सफर करके आया गया है, यहाँ अफगान कौंसलेट से उसने वीजा लिया था। इनकी यादाश्त मैं जरा सही कर लूँ ना, इनको तो हकीकत पता नहीं होती, बस ये फिर सिर्फ लगे रहते हैं। दूसरी बात ये कि जो दहशत गर्द है ना, तो हमने हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने 99 जो खुदकुश थे उनको पकड़ा भी है। तो इस किस्म के वाकियात रोनुमा हो रहे तो उनको रोका भी है। तो अगर 100 वाकियात अगर हो रहे हैं उसपे एक हो जाए तो ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की जो है ना वो उनकी कारकर्दगी आप उसको खराज तहसीर पेश करें। यही वजह है कि देखिए ना, ये लोग जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। अभी मैं कल देख रहा था, इनकी एक MLA है शांताला गुलजार साहब पिशावर से, वो कह रही कि खुदा ना ख्वास्ते इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो मैं बंदूक उठाऊंगी और मैं गोलियां चलाऊंगी। तो ये देखिए एक MLA, एक पार्लियामेंट की मेंबर क्या इस किस्म की बातें करते हैं। यहाँ पर आप इनके अरकान असेंबली की गुफ्तगू सुने, इनके वज़ीर-ए-आला की बातें आप सुने, इनकी वज़रा की आप बातें सुने, तो ये किसी सूरत भी जो है ना वो मुल्की मुफाद में बातें नहीं करते हैं, ना ये सूबे के मुफाद में बातें करते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी सियासत चमकाने की बातें करते हैं। इनके वज़ीर-ए-आला ने खुद ये ठीक है अरबाब साहब, आपका पॉइंट आ गया। काजी साहब क्या कहेंगे कि वाकई जो मामलात जिनका जिक्र कर रहे हैं अरबाब साहब, क्या ये दुरुस्त हैं क्या, और फिर आप क्या समझते हैं कि किस तरह के ठोस इकदामात की जरूरत है जिससे हम दहशतगर्दी से बाहर निकल सके? वैसे मैं सिर्फ अपने आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हुए कि अरबाब साहब को याद करवाना चाहता हूं कि ये जो देखिए ना ये बात ये तो बात गलत है। देखिए ये बात आप सुने ना कि इस दहशतगर्दी की वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो रोजाना जानी नुकसान उठा रही है, वो रोजाना शहीद हो रहे हैं, हम आराम से घरों में बैठे हैं। कोई पाकिस्तानी इस नारे को ऑन नहीं करता। ये पाकिस्तान मुखालिफ इदारों ने ये नारे लगाए थे, ये भी वही लोग हैं ना, इस नारे को कोई ऑन नहीं करता। ये PTM की जुबान ये बोल रहे हैं, पूरी कौम PTM पे है और ये PTM की जुबान बोल रहे हैं, PTM की जुबान बोल रहे हैं ना। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि जब ये लोग इस तरह की बातें करते थे तो तब ये मुहिब्बे वतन थे। हमने ये तो PTM ये नारे लगा रहे हैं, मतलब ये फैसले इन्होंने खुद ही करने हैं और सर्टिफिकेट ईमानदारी के और वफादारी के इन्होंने खुद ही बांटने। इस तरीके से नहीं होता। तारीख को कभी भी आप जो है पसे पुष्ट रख कर और अपने हाल के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर बात दोबारा मैं करता हूं कि दहशतगर्दी के हवाले से पूरी कौम मुत्तफिक है, चाहे वो वाकया कोयटा में हो, चाहे वो वाकया तरलाई में हो, चाहे वो वाकया जहां भी हो। देखें उसमें जो लोग मर रहे हैं, जो लोग शहीद हो रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं, और वो हमारा अपना खून है, हमारा अपना नुकसान है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे जिस तरीके से अभी CM KPK ने एक मीटिंग ली जिसमें कोर कमांडर साहब भी मौजूद थे और एक हम आहंगी नजर आई जिसमें तमाम इदारे बैठे एपेक्स कमेटी में और उन्होंने बैठकर सूबे के मुस्तकबिल के बारे में फैसले किए। इंशाअल्लाह ताला जहां
पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात आएगी, जहां पे दहशतगर्दी में मुकाबला करने की बात आएगी, तो इंशाल्लाह हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने अरबाब साहब हैं, बल्कि मुमकिन है कि ऐसे मौके पे हम इनसे एक कदम आगे खड़े हुए हों। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस दहशतगर्दी का अगर आपने मुकाबला करना है तो वो उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है इत्तेहाद के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह। कायद साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें दहशतगर्दी से निकलने के लिए एक पेज पे आना होगा, तमाम सियासी इख्तिलाफात को बुला के एक तरफ ही आना होगा, वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और इसके ऊपर हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क दहशतगर्दी की लानत से पाक हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानान गिरानी काजी अकबर साहब और अरबाब खैरियत और कादर मंदोखेल साहब का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।